له المؤمنين درجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الصلاة والنسك والمحيا والممات وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المرسل بالرحمة والهدى بالبينات وعلى آله وصحبه وأتباعه المهتدين الثقات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله مولانا العظيم۔ تمام تعریفیں، توصیفیں، تحمیدیں، تمجیدیں، ثنائیں، بزرگیاں اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے، خالق شش جہات بھی ہے۔ صلاۃ و سلام ہو میرے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور حضور کے طفیل میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلاموں پر۔ اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اسے تخلیق فرمانے والا ہے، پیدا فرمانے والا ہے۔ اس جہان میں جو کچھ ہے اور یہ جہان، یہ کائنات ما سوا اللہ کے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک بہت اہم چیز وقت ہے، جس کے ساتھ انسان مقید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ میرے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ پھر ان 12 مہینوں میں سے چند ماہ وہ ہیں جو حرمت والے ہیں۔ ماہ چونکہ ہفتوں سے مل کے بنتے ہیں، اور ہفتے آپ کو معلوم ہے دنوں سے مل کر بنتے ہیں، اور دن آپ کو پتہ ہے صبح اور شام یعنی رات سے مل کر مرکب ہوتا ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے بہت سے دنوں کو عزت بخشی، وہیں بہت ساری راتوں کو عزت عطا فرمائی۔ انہی عظمت والی اور برکت والی راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان کی رات ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اپنے غلاموں سے بڑی ہی محبت فرماتے ہیں، تو وہ اپنے غلاموں کو فرمانے لگے، ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، اے میرے غلاموں، بے شک اللہ جل وعلا نے کچھ وقت خاص کر لیا ہے اپنی رحمت کے نزول کے ساتھ۔ یا حضور نے فرمایا، مفہوم کچھ یوں ہے کہ زمانے کا کچھ حصہ ایسا ہے جس میں اللہ جل وعلا کی رحمتیں انسانوں پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ فَتَعَرَّضُوا لَهَا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس کے در پہ رہو،
انہیں تلاش کرتے رہو، وہ لمحے کہ جس میں بار الہ اپنی شفقتوں اور اپنی رحمتوں کو عام کر رہا ہوتا ہے، تقسیم کر رہا ہوتا ہے، بانٹ رہا ہوتا ہے۔ ان لمحوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہا کرو۔ لعلہ ان یصیبکم نفحۃ منہا، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تلاش کرتے رہو گے، تو شرح عرض کر رہا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے، سوچئے، اگر وہ کوشش تقویٰ کے لیے ہو، اگر وہ کوشش اللہ کی بندگی کے لیے ہو، اور اگر اس کوشش میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو، اللہ کی محبت ہو اور خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو، تو پھر قرآن میں ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے کان سعیہم مشکورا، تو ایسوں کی کوشش اللہ کے ہاں مشکور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کوشش بطور انسان دیکھا جائے تو ادنا سی ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ شکور ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کوشش کی قدر کرتے ہوئے اس چھوٹی سی کوشش، اس چھوٹے سے عمل کو اپنے فضل و کرم سے بہترین اور بڑے اجر کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لعلہ ان یصیبکم نفحۃ منہا، جب تم اسے تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے، اس کی جستجو میں رہو گے، تو فرمایا مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ تمہیں اس میں سے حصہ مل جائے گا، تمہیں اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ فلا تشقون بعدها ابدا، اور جسے رب کی رحمت میں سے حصہ مل گیا اس کے بعد وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا، وہ کبھی محروم نہیں ہوگا، وہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ احباب دی وقار، نصف شعبان کی رات بھی ان بابرکت گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے، ایک رات ہے جب اللہ جل وعلا اپنے لطف و کرم، اپنی فضل و عنایت، حلم و علم، بخشش و مغفرت کی خیرات بانٹتا ہے۔ اسی وجہ سے اس رات کو کبھی تو لیلہ مبارکہ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، کوئی اس کا نام لیلۃ البراءت کے نام سے یاد کرتا ہے، اور کوئی اسے لیلۃ الصق کہتا ہے، اور کوئی اسے لیلۃ الرحمت کہتا ہے۔ اب ایک سوال کا جواب دیتا چلوں، یہ پرفتن دور ہے، زمانہ بڑا عجیب ہے، اور ہم لوگ قیامت کے یقیناً بہت قریب ہیں۔ اکثر لوگوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور شور بپا ہو جاتا ہے، یہ 15 شعبان کی رات کہاں سے ثابت ہے؟ یہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ایک تو الزامی جواب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کہیں بفرض محال لکھی ہوئی نہ بھی ہو، اس کا کوئی حوالہ نہ بھی ہو، مان لیا، تو اگر اس رات میں کوئی شخص جو مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا، اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی گئی، کیا یہ اب نفع میں ہے کہ تب نفع میں تھا کہ جب آپ نے شیطان والا عمل کرتے ہوئے اسے مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا؟ ویسے تو وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اور اگر پڑھنے بھی لگا تھا یا پڑھنا چاہتا تھا تو آپ نے پڑھنے نہ دی، تو بطور انسان بتائیے کون سا حال مسلمان کے لیے نفع بخش ہے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ حال وہی نفع بخش ہے کہ وہ مسجد میں آ جاتا، نماز پڑھتا۔ کیا عجب کہ وہ رات اس کی آخری رات ہوتی، کیا عجب وہ سجدہ اس کا آخری سجدہ ہوتا۔ اور یہ میں تو نہیں کہتا، یہ تو مسلم ہے کہ 13 لاکھ انسان روزانہ اس کائنات میں صبح نہیں کرتے، ان کی رات وہ آخری رات ہوتی ہے جب وہ سو جاتے ہیں۔ کیا عجب تھا کہ یہ مسجد میں آنے والا، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے والا بھی انہی میں شامل ہوتا کہ اس کی آخری شب خدا سے گفت و شنید، اور اس کے شوق میں اس کی روح اس کے کف سے انصری سے پرواز کر جاتی۔ اب دوسری بات
اس بات کا فنی جواب لیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضیلت لیلت نصف شعبان احادیث سے ثابت نہیں، تو کم و بیش 10 صحابہ ان سے اس کی فضیلت مروی ہے۔ میں آپ کو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سناتا ہوں۔ ان علی بن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، اے میرے غلاموں، جب 15 شعبان کی رات آئے تو کوشش کرو کہ اس کی رات کو زندہ کرو، اس کی رات کو زندہ کرو، اس میں قیام کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن میں کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ اب اس حدیث کا ایک قرینہ اس سے بھی لیجئے، وہ احادیث آپ کی نظر یا آپ کے شعور سے کہاں چلی جاتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں شعبان آتا ہے تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہی جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں شعبان میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال میرے مولا کے ہاں پیش ہو تو میں وہی روزہ رکھے ہوئے ہوں جس کے متعلق وہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ احباب ذی وقار، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا فیقول، حضرت علی بن ابی طالب راوی ہیں، حضور نے فرمایا 15 شعبان کی رات اللہ اپنی شایان شان غروب شمس کے بعد سمائے دنیا پر تجلی فرماتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے اور فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار ہے، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا طلبگار ہے؟ اگر ہے فاغفر لہ تو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اور فرمایا الا مسترزقن، کوئی رزق تلاش کرنے والا ہے؟ رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو علم سے دور ہیں، جو تقوی سے محروم ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں پرے ہیں، شاید ان کا رزق فقط روٹی ہی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر رزق فقط روٹی ہی ہوتی تو پھر وہ تو جانوروں کو بھی میسر ہے، پھر حضور ہمیں یہ دعائیں کیوں سکھلاتے؟ اللہم ارزقنا، اے مولا ہمیں رزق دے۔ کیسا رزق دے؟ رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ جسے آپ طعام اور شراب یعنی کھانے پینے کے نام سے جانتے ہیں، دوسرا رزق وہ ہے جسے علم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، علم ہی افضل رزق ہے، طمانینت قلب ہی افضل اور اعلیٰ رزق ہے، سکون دل ہی حقیقی رزق ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا مسترزقن، ہے کوئی جو امن کا طالب ہو، ہے کوئی جو ہم سے سکون کا طالب ہو، اطمینان قلب کا طالب ہو، نفس مطمئنہ کا طالب ہو، فارزقہ، تو اگر کوئی ہوتا ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ جل وعلا اسے طمانینت قلب عطا فرماتا ہے، اسے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الا مبتلن فاعافیہ، ہے کوئی کرب زدہ، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال کہ مجھ سے عافیت کا طلبگار ہو، اس رات جو اللہ سے عافیت طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کی بلا کو دور کر دیتا ہے، اس سے مصیبت سے چھٹکارا اور نجات عطا فرما دیتا ہے۔ الا قضا، الا قضا، یہاں تک اسی طرح اللہ فرماتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، میرے آقا نے فرمایا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی
حدیث پاک مروی ہے ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ نصف شعبان کی رات جو آج کی رات ہوگی، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ اس رات کے نصف میں اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، فیغفر للمستغفرین، تو اپنے ان بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس سے معافی مانگتے ہیں، اور فرمایا وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحَمِينَ، اور اللہ ان پر رحم فرماتا ہے جو اس سے رحم طلب کرتے ہیں، اور فرمایا وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، لیکن کچھ بدبخت وہ ہیں جنہیں اس رات بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی عنایت سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ہائے وہ کون ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے کینہ و حسد سے پر ہیں، ان سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ انہیں انہی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ انہیں انہی کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، نہ ان کی مغفرت فرماتا ہے نہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ آج یہ نیت کر کے اٹھئے انشاءاللہ العزیز، یہ دل وہ دل کہ جس دن نہ مال کام آئے، نہ جان کام آئے، نہ صاحبہ کام آئے، نہ اہل و عیال کام آئے، اس دن اگر کام آئے گا تو کیا آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہی دل کام آئے گا جس کو انسان نے انسانوں کے حسد، بغض، برائی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مولا کی محبت، حضور کی غلامی اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کے ساتھ پر کیا ہوگا۔ فرمایا کینہ پرور لوگوں کو اللہ نہیں بخشتا۔ حضور نے فرمایا اس رات اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کیوں کہا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ کا یہ اسلوب ہے کہ مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو عقل میں آ جائے، جو فہم میں داخل ہو جائے۔ اب یہ جو قبیلہ تھا بنو کلب جس کا نام تھا، عرب چونکہ بکریاں ہی چرایا کرتے تھے، چرواہے تھے، تو یہ وہ قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ تھے۔ اب جب ان کے پاس سب سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ تھے تو پورے عرب میں یہ شہرت تھی کہ جب بھی کہا جاتا سب سے زیادہ بکریوں والا کون ہے تو ہر بچہ جانتا تھا کہ یار وہی بنو کلب کے لوگ۔ تو مثال سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات میں مغفرت کر دیتا۔ لیکن چند بدبخت وہ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ ایک شخص وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، الحمدللہ مشرک نہیں ہے، ہاں تو جو مشرک ہے اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا شرابی، شراب پینے والا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا والدین کا نافرمان، اسے بھی اس رات بخشا نہیں جاتا۔ اور فرمایا چوتھا ایسا شخص جو زنا کا عادی ہو چکا ہو، اور پانچواں وہ کہ جو رشتہ داریوں کو ختم کر دینا چاہتا ہو، جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جو رشتوں کو کاٹ دینا چاہتا ہو، اس رات میں جس میں اللہ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان بدبختوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا چھٹا موسیقار، گانے گنگنانے والا اور غیبتیں کھانے والا، چغلیاں کرنے والا بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ احباب ذی وقار، اس رات کی کتنی اہمیت ہے میرے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعجبنی ان یفرغ الرجل نفسہ فی 4 لیال، 4 راتیں ایسی ہیں میرا دل اس بات کو پسند کرتا ہے اور مجھے یہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ وہ 4 راتیں، ایک تو لیلۃ الفطر کی رات
دوسری عید الاضحیٰ کی رات، تیسری 15 شعبان کی رات، چوتھی یکم رجب کی رات۔ یہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں انہیں فقط اپنے مولا کے ساتھ خاص کر ان 4 راتوں میں اپنے رب کے حضور مناجات کروں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، ہاں اس سے رزق طیب مانگوں، رزق حسنہ مانگوں، اور اس سے یوں عرض گزار ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا میں بھی سونا رزق عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی سونا دے، اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ کوشش کیا کریں ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ حضور کے صدقے ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اب اگر ایک شخص دن میں 5 مرتبہ بھی یہ دعا مانگتا ہے تو 50 سال میں یہ دعا کتنی مرتبہ مانگ لے گا؟ تو کوئی ایک دن تو ایسا ہوگا، کوئی ایک لمحہ تو ایسا ہوگا جب یہ دعا قبول ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں حسن بن علی کے پاس گیا، میں نے حسن بن علی سے 15ویں رات کے متعلق پوچھا کہ حضرت آپ اس رات کو کیسے گزارتے؟ تو فرمایا میں نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ پہلا حصہ میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی خوب خوب درود اور سلام مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو۔ تو حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی رات یعنی 15ویں رات کا پہلا حصہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اور اس رات کا دوسرا حصہ میں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ انہیں عذاب دے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی رات کے دوسرے حصے کو اپنے مولا سے معافی مانگنے کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اور فرمایا تیسرے حصے کو میں نے اللہ کے اس حکم کے ساتھ واسجد واقترب کہ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو، اس کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جو شخص آپ کی طرح اپنی رات کو اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کر لے گا اسے کیا اجر ملے گا؟ اسے کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا اے طاؤس، میں نے اپنے بابا علی سے اور علی نے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جب وہ مرے گا تو اللہ فرمائے گا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيم، تو اللہ اسے اپنے مقربین میں شامل فرمائے گا، اور جب وہ مقربین میں شامل ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے جنتیں ہوں گی، جنت عدن ہوگی، اور اس کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کرے گا۔ اب ابدی وقار آج کی رات ہی ہے جس میں نامہ اعمال فرشتوں کو سپرد کر دیے جائیں گے اور بہت سے معاملات ان کو دے دیے جائیں گے۔ کیا عجب کہ آج کے دن اسی سال میں ہمارا مرنا لکھ دیا جائے۔ جائیے جب بھی اپنے گھر جائیے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے دلوں کو حسد، کینے اور بغض سے پاک کر کے فقط اللہ اور اس کے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پر کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں جو سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔